حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی وار میں تئے تیغ کر دیا۔ ان کے بعد جھپٹ کر عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کی اور ان کے حریف شیبہ کو بھی قتل کر دیا۔ مشرکین نے تیش میں آ کر عام حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر مجاہدین بھی نعرہ تکبیر کے ساتھ کفار کے نرغہ میں گھس گئے اور عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دفعہ بھی ان کو بٹھا دیا، یہاں تک کہ جب تیسری دفعہ بھی کسی نے قبول نہیں کیا تو اس بار بھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے چام بازی کے لہجے میں انہی الفاظ کا اعادہ کیا تو ارشاد ہوا کہ بیٹھ جاؤ، تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے۔ پیارے ڈریم اسٹوریز کے ناظرین، السلام علیکم۔ پارٹ 2 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بعثت کے بعد تقریباً 13 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھاٹیوں میں اسلام کی صدا بلند کرتے رہے، لیکن مشرکین قریش نے اس کا جواب محض بغض و عناد سے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائیوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان ساروں کو اسیر پنجائے ستم دیکھ کر آہستہ آہستہ ان سب کو مدینہ جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ چند نفوس قدسیہ کے علاوہ مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ اس ہجرت سے مشرکین کو اندیشہ ہوا کہ اب مسلمان ہمارے قبضہ اقتدار سے باہر ہو گئے ہیں، اس لیے بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی قوت مضبوط کر کے ہم سے انتقام لیں۔ اس خطرے نے ان کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن بنا دیا۔ چنانچہ ایک روز مشورہ کر کے وہ رات کے وقت کاشانہ نبوت کی طرف چلے کہ مکہ چھوڑنے سے پہلے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت کر دیں، لیکن مشیت الہی تو یہ تھی کہ ایک دفعہ تمام عالم حقانیت نور سے پر نور اور توحید کی روشنی سے شرک کی ظلمت کافور ہو جائے۔ اس مقصد کی تکمیل سے پہلے آفتاب رسالت کس طرح غروب ہو سکتا ہے، اس لیے وحی الہی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے ارادوں کی اطلاع دے دی اور ہجرت مدینہ کا حکم ہوا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ مشرکین کو شبہ نہ ہو، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے فرش عطر پر آرام کا حکم دیا اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ پیارے ڈریم اسٹوریز کے ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت زیادہ سے زیادہ 22-23 برس کی تھی۔ اس غفوان شباب میں اپنی زندگی کو قربانی کے لیے پیش کرنا فدیت و جان ساری کا عظیم الشان کارنامہ ہے۔ رات بھر مشرکین کا محاصرہ قائم رہا اور اس خطرے کی حالت میں اور اس طرح خطرہ کی حالت میں یہ نوجوان نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ مہوئے خواب رہا۔ غرض تمام رات مشرکین قریش اس دھوکے میں رہے کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی استراحت فرما رہے ہیں۔ صبح ہوتے ہی اپنے ناپاک ارادہ کی تکمیل کے لیے اندر آئے، لیکن یہاں یہ دیکھ کر وہ متحیر ہو گئے کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جان سار اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے سربکف سو رہا ہے۔ مشرکین اپنی اس غفلت پر سخت برہم ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر اصل مقصود کی تلاش و جستجو میں روانہ ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد 2 یا 3 دن تک مکہ میں مقیم رہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جن لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار اور لین دین تھا ان کے معاملات سے فراغت حاصل کی اور تیسرے یا چوتھے دن وطن کو خیر باد کہہ کر عازم مدینہ ہوئے۔ اس زمانے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی کے مکان میں جا کر روکش ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرین میں باہم بھائی چارہ کرایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بھائی بنایا۔ پیارے ڈریم اسٹوریز کے ناظرین، مدینہ کا اسلام مکہ کی طرح بے بس و مجبور نہ تھا، بلکہ آزادی و حریت کی سرزمین میں تھا، جہاں ہر شخص اعلانیہ خدا واحد کی پرستش کر سکتا تھا۔
اور احکام شریعہ نہایت اطمینان کے ساتھ ادا کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد بھی روز بروز بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ ہجرت کے 6 یا 7ویں مہینے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مسجد تعمیر کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی اور اپنے رفقا کے ساتھ خود اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ تمام صحابہ جوش کے ساتھ شریک کار تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اینٹ اور گارا لا کر دیتے تھے اور یہ رجز بڑھتے تھے۔ جو مسجد تعمیر کرتا ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اس مشقت کو برداشت کرتا ہے، اور جو گرد و غبار کے باعث اس کام سے جی چراتا ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ناظرین محترم، سلسلہ غزوات میں سب سے پہلا مارکہ غزوہ بدر ہے۔ اس غزوہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 جانساروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آگے 2 سیاہ رنگ کے علم تھے، ان میں سے ایک حیدر کرار کے ہاتھ میں تھا۔ جب رزمگاہ بدر کے قریب پہنچے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چند منتخب جان بازوں کے ساتھ غنیم کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ یہ خدمت سر انجام دی اور مجاہدین نے مشرکین سے پہلے پہنچ کر اہم مقاموں پر قبضہ کر لیا۔ 17ویں رمضان جمعہ کے دن جنگ کی ابتدا ہوئی۔ قاعدہ کے موافق پہلے تنہا مقابلہ ہوا۔ سب سے پہلے قریش کی صف سے 3 نامی بہادر نکل کر مسلمانوں سے مبازر طلب ہوئے۔ 3 انصاریوں نے ان کی دعوت کو لبیک کہا اور آگے بڑھے۔ قریش کے بہادروں نے ان کا نام نسب پوچھا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ 2 یثرب کے نوجوان ہیں تو ان کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مقابلے میں ہمارے ہمسر کے آدمی بھیجو۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 عزیزوں کے نام لیے، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تینوں اپنے حریفوں کے لیے میدان میں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی وار میں تہ تیغ کر دیا۔ ان کے بعد جھپٹ کر عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کی اور ان کے حریف شیبہ کو بھی قتل کر دیا۔ مشرکین نے تیش میں آ کر عام حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر مجاہدین بھی نعرہ تکبیر کے ساتھ کفار کے نرغہ میں گھس گئے اور عام جنگ شروع ہو گئی۔ شیر خدا نے صفیں کی صفیں الٹ دیں اور ذوالفقار حیدری نے بجلی کی طرح چمک چمک کر اعدائے اسلام کے خرمن ہستی کو جلا دیا اور مسلمان مظفر و منصور بے شمار مال غنیمت اور تقریباً 70 قیدیوں کے ساتھ مدینہ واپس آئے۔ مال غنیمت میں سے آپ کو 1 زرہ، 1 اونٹ اور 1 تلوار ملی۔